مسلمانوں کے جو حالات ہے اس وقت سرزمین فلسطین پر، اللہ تبارک و تعالی ان کے ان احوال سے غافل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ سوال کثرت سے ہو رہا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی موجود نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کرتا جو آج فلسطین میں ظلم کا شکار ہیں، اور اس سے پہلے شام، اس سے پہلے بہت سارے ممالک، یمن، مصر، ان سارے ممالک میں مسلمانوں کو ستایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا۔ تو کیا ہمارا رب اس سے غافل ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں، اور یہی وقت ہے کہ ہم ان سوالوں کے جوابات دیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں ایک حکمت ہے، اور اللہ حکیم ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کو برابر برتنے والا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی چیز کہاں پر کی جانی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بعد میں ہمیں اس چیز کا یقین ہو چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا وہ بہتر ہے، اور جو کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، ہرگز غافل نہ سمجھو جو ظالم کر رہا ہے، یعنی جو ظالم ظلم کر رہا ہے تمہارا رب اس سے غافل ہے، یہ ایسا گمان ہرگز مت کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آگے فرمایا انما یؤخرہم لیوم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو موقع دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں چوندھیا جائے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اور یہی دن ہوگا جب انسان مرے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات جو کچھ کیا وہ ظلم تھا، اور مرنے کے بعد اسے پتہ چلے گا کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہی حساب لے گا۔ اس دنیا میں جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاور دی ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی مرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم پر کوئی ظلم زیادتی کرے گا۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے یہ جواب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ظلم کرنے والے خوب ظلم کر لیتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو ہم آہستہ آہستہ انہیں اپنے عذاب کی طرف کھینچتے ہیں، اور ایسے کھینچتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ انہیں اپنے عذاب کی طرف لے آتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور بے شک جو میرا قید ہے اور جو میرا مکر ہے، جو میری حکمت ہے، وہ بہت مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل کے بعد فرماتا ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ اپنے عذاب کی طرف کھینچتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ بتایا گیا، مفسرین نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دنیا کی ساری خوشحالی دے دیتا ہے۔ جتنے بھی ظالم آپ کو ملیں گے اس دنیا میں، وہی سپر پاور ملیں گے، وہی طاقتور ملیں گے، جو ساری طاقتیں، دنیا کی ساری شادمانی، آسائش اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے، تاکہ وہ اور ظلم کے اندر ملوث ہوتے چلے جائیں اور اپنے کمزوروں پر ظلم کرتے چلے جائیں۔ اور جب یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو مضبوط ہے، ہمیشہ ہماری فتح ہو رہی ہے، تو اب ہم کیسے گر سکتے ہیں؟ اور جب ہم کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتے تو آہستہ آہستہ انہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم ہی خدا ہیں۔ کیوں کہ وہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم کوئی فرعون ہے یا نمرود ہے، خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کسی بھی لیول پر آپ چلے جائیں، چاہے سلطنت کے لیول پر چلے جائے، سیاسی لیول پر چلے جائے، یا دوسرے لیول پر چلے جائے جہاں لوگ کام کرتے ہیں، تو اسٹیٹ ایسا سمجھتا ہے کہ یہ میرا باج گزار ہے،
یہ کہیں جا نہیں سکتا، اور اگر چلا گیا تو اسے کہیں روٹی نہیں ملے گی۔ ہر لیول پر آپ جا کر دیکھیں، انسان اپنے آپ کو خدا بنانے میں لگا ہوا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب یہ سب سے اہم سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس جنگ میں؟ یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اس جنگ میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض سے دفع نہیں کرے گا، یعنی بعض کو بعض کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ نہیں کرے گا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب آپ سوچئے اس میں حکمت کتنی عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر صرف دنیا میں ایک سپر پاور رہے تو وہ سرکشی کرے گا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جس دور میں تاریخ کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں، جس دور میں آپ دیکھیں گے ہمیشہ آپ کو مد مقابل ملے گا، دو سپر پاور ملیں گے۔ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روم تھا اور فارس تھی، اس کے بعد ہمارے دور میں امریکہ سے پہلے برٹن تھا، اس کے بعد امریکہ ہو گیا، اب اس کے مد مقابل چائنا اور دیگر ممالک ہیں۔ تو یہ ہمیشہ دو طاقتیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، قانون فطرت ہے کہ اگر کسی کا مد مقابل نہ ہوا تو وہ اپنی ساری چیزیں لوگوں پر لاگو کر دے اور لوگوں کو اپنا باجگزار اور غلام بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بعض اوقات انہیں سہارا لینا پڑتا ہے ان پارٹیز کا، ان سلطنتوں کا جو مسلمان نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے وہ اگرچہ مسلمان ہیں لیکن وہ ان پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پاورفل ہیں۔ تو ان پر ظلم کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کر کے کسی بھی سلطنت کو ساتھ لینا پڑتا ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلطنت ہمارے ساتھ ہے تاکہ ہم اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر صرف ایک رہے گا تو وہ دنیا میں ایسی گمراہی پھیلائے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے جب دو چیزیں ہوتی ہے، دو سلطنتیں ہوتی ہے، دو حکمرانی ہوتی ہے اور دو سپر پاور ہوتے ہیں، تو دنیا کا جو لیول ہوتا ہے بالکل مستوی ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ اب آگے ایک سوال سب سے اہم یہ کہ زیادہ تر آزمائش میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ کون آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے؟ آزمائش کا شکار، فتنوں کا شکار کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، ایک صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ بلاؤں میں مبتلا، آزمائش میں مبتلا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کے شکار کون ہوتا ہے؟ سوچیے آپ، جواب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش کا شکار اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ نبیوں کی ذات ہے۔ انبیاء کرام سب سے زیادہ آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے بعد آنے والے، جو انہی کی طرح نیکیاں کرنے والے ہیں، ان سے نیچے ہیں۔ تو جیسی جیسے نیکی ہوگی اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں بندوں کو مبتلا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا یبتلی الرجل حسب دینہ، ایک بندہ اپنے دین کے اعتبار سے بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے دین کے اعتبار سے بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، تو اگر کوئی شخص اپنے دین میں بہت مضبوط ہے تو اس کی آزمائش اتنی کڑی ہوگی۔ آپ دیکھیے اکثر نیک صالح حضرات جو ہوتے ہیں وہ اکثر مصیبتوں میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بہت نیک ہے۔ اب اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اور اگر کسی شخص کا دین بہت کمزور ہے، بہت نرم ہے اپنے عقیدے میں، تو وہ اس نرمی کے اعتبار سے مبتلا ہوگا آزمائش۔ جتنا مضبوط ہوگا اتنی کڑی مصیبت اس پر آئے گی، آزمائش آئے گی۔ جتنا دین میں کمزور ہوگا اتنی کم آزمائش اس پر آئے گی۔ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ نیک ہو جاتا ہے، میرا فرما بردار بن جاتا ہے، میری ہر بات کو سنتا، اس پر عمل کرتا ہے، تو ہم اسے مبتلا کرتے ہیں آزمائش،
اور اس وقت تک آزمائش میں مبتلا رکھتے ہیں جب تک اس کے بدن پر ایک بھی غلطی اور گناہ نہ ہو، یعنی وہ پورے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پورے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس نے گناہ کیے چھوٹے بڑے، ان سب کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش ڈال کر ختم کر دیتا ہے کہ اس آزمائش میں رہو، اس آزمائش کے ذریعے تمہارے گناہوں کا پراشچت ہوتا چلا جائے گا اور سارے گناہ تمہارے مٹا دیے جائیں گے۔ پھر وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے سر پر، اس کے کاندھے پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھ جائے یار میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے کبھی سود استعمال نہیں کیا، اس کے باوجود میں کیوں بناؤں مبتلا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بھی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ بھی تم سے دھل جائے، تاکہ جب تم بروز قیامت حاضر ہو اللہ کی بارگاہ تو اللہ سے ملاقات کرنے کے قابل ہو سکو۔ اور وہی ملاقات کے قابل ہے جو نیک اور صالح و شفاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ صاف و شفاف ہو، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اپنے بندوں کو بھی پاکیزہ چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امتی ہادی امت مرحومہ، میری یہ امت اور میری یہ قوم جو ہے یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے، بڑا رحم ہے، اور فرمایا لیس علیہا عذابی فی الآخرہ۔ حضور فرما رہے کہ اس کے اوپر میری امت پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اس امت پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، عذابها فی الدنیا، اس پر جو بھی آزمائش آئے گی، جو بھی عذاب ہوگا وہ دنیا میں ہوگا۔ اور وہ کیا آزمائش ہے؟ فرمایا الفتن، اس کے اوپر آزمائشیں آئیں، بلائیں آئیں۔ بلاؤں سے مراد وہ والی بلا نہیں جو بابا کی طرف لے جاتی ہے، بلاؤں سے مراد یہ ہے کہ آدمی آزمائش کا شکار ہو جائے۔ ہم نے اپنی بیٹی نکاح کر دی اور پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ ہمارا بیٹا تھا، ہم بیٹوں کے مالک تھے، لیکن وہی بیٹے ہم پر پل پڑے ہیں، اب انہوں نے ہمارا ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی بھی ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن وہ بیٹے ہمیں ہی چھوڑ کر چلے جا رہے۔ تو اس طرح کی جو آزمائش ہوتی ہے، آدمی سوچ نہیں پاتا کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور وہ بچے ہمارے خلاف ہو گئے۔ تو یہ ساری آزمائش کا وہ شکار ہوگا۔ والزلازل، اور زلزلے رونما ہوگے۔ دیکھیے مسلم کنٹریز میں جہاں پر لوگ ظلم کر رہے مسلمانوں پر، وہیں آپ کو زلزلے دیکھنے ملے۔ یہ زلزلے کیوں ہیں؟ یہ ساری آزمائش۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان کنٹری ہے، کیا ان کے گناہ ہے؟ اللہ اللہ کہنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر کیوں اس آزمائش میں مبتلا ہوئے؟ یہ اللہ کی ساری حکمتیں ہیں۔ اور فرمایا والقتل، اور ساتھ ہی ساتھ قتل میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ قتل و غارت گری ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کی سرزمین پر، آپ اور ہم ہر ایک شخص دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یعنی دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے سارے گناہ یہی دھل جائیں۔ میری امت جب قیامت میں پہنچے گی تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، کوئی بھی چارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ صاف و شفاف ہو۔ وہاں ظالموں کو پتہ چلے گا کہ حکومت صرف اسی کی تھی، جن لوگوں کو ہم نے مارا تھا انہی کے خدا کی حکومت تھی۔ اور اس پر اسے جب احساس ہوگا تو وہ احساس کے کوئی فائدے کا نہیں رہے گا۔ جیسے فرعون کو احساس ہوا ڈوبنے کے بعد، وہ احساس اس کو کس فائدے کا؟ کیا اسے دوبارہ ایمان والا بنا دیا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل ایمان والا نہیں بنایا۔ بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا اے رب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے دوسری بار جب کہا تو میں نے اسی سمندر کی مٹی کو لے کر اس کے منہ میں بھر دیا۔ حدیث ہے، سمندر کی مٹی کو اٹھایا اور اس کے منہ میں بھر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر یہ تیسری مرتبہ اللہ سے گہار لگائے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ بڑا کریم ہے، جس نے کہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں اس کو بخش سکتا ہے، یہ جبرائیل کہہ رہے۔ بتائیے جو سبحان اللہ کہنے والا ہے، الحمدللہ کہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہیں بخشے گا؟ کیوں گناہگار یہ سوچ کر گناہوں میں مبتلا ہے کہ آپ مجھے کوئی بخش نہیں سکتا؟ اللہ بڑا کریم ہے، بس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی کرامت اور اس کی بخشش کتنی عظیم ہے، اس کی قوت کتنی عظیم ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا تو ہم کبھی بھی اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
صحابی رسول آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہار رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، تو ایک شخص جو ہوتا تھا، جو ایمان والا ہوتا تھا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودایا اور اس گڑھے میں اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ فَيُجْعَلُ فِيهَا، دفن کرنے کے بعد فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، پھر آری لائی جاتی تھی، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس آری کو اس کے سر پر رکھا جاتا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، اور پھر اس کے سر کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا۔ وَيُنْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور اس کے بعد لوہے کی کنگھی لائی جاتی اور اس کے بدن پر اس طرح سے پھیری جاتی کہ ہڈی الگ ہو جاتی اور گوشت الگ ہو جاتا۔ حضور فرما رہے کہ تم سے پہلے ایسے بھی ایمان والے تھے، فما یصدہ ذلک عن دین، لیکن یہ زیادتی اور یہ ظلم بھی انہیں اپنے دین سے دور نہیں کرتا۔ آج بتائیے ہم اپنے دین سے کس لیے دور ہیں؟ صرف اپنی سہولت کی بنیاد پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کام چھوڑ کر دین کا کام کریں گے تو ایسا ہوگا کہ پھر ہمارا کام رہ جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ اپنا کام چھوڑ کر، غیر ضروری کام چھوڑ کر جب دین کا کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ضروری امور کو بھی اپنے ذمہ لے لے اور سارے کام آپ کے ہو جائے گے۔ لیکن سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے اور پھر آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کام ہی کرتے رہ جائیں گے، کبھی بھی آپ کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یقین بہت ضروری ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ اگر یقین نہیں ہے تو ہم جی نہیں پائیں۔ آپ جب ابھی جو بچے کم عمر ہے، انہیں پتہ نہیں، ان کے والدین کو پتہ ہے کہ ایسی آزمائش زندگی میں آتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسی بھی آزمائش آئے گی۔ پیسوں کو لے کر، اولاد کو لے کر، بیماریوں کو لے کر، دشمنیوں کو لے کر ایسی آزمائش آتی ہے کہ باپ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا تو جھیل ہی نہیں پائے۔ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ جو کاروباری انسان ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار میں اپنے بچے کو لگاتا ہی نہیں، وہ یہ سوچ کر نہیں لگاتا کہ میرا بیٹا یہ کاروبار کر ہی نہیں پائے گا، کیونکہ اتنی آزمائشیں اس میں، اتنی مشکلات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ آنے والے دنوں میں اور کٹھنائی آئے گی، بیٹا میرے سے زیادہ اس پر بھروسہ کرو جس نے تمہیں بھی اور مجھے بھی پیدا کیا۔ جب یہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا تو اپنے والد کے انتقال سے پہلے وہ اس بات کی تیاری کرے گا کہ والد کو نہلانا کیسے ہے، والد کا جنازہ کیسے پڑھا ہے۔ آج ہمارے بچے یہ سوچ بھی نہیں پاتے کہ والد کا انتقال ہو جائے گا تو کیسے ہوگا، سوچنا بھی نہیں۔ ارے یہ سوچنا پڑے گا، جب یہ سوچو گے تبھی ایمان میں مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔